السلام علیکم دوستو۔ صلاح الدین ایوبی، جسے اکثر صلاح الدین کے نام سے جانا جاتا ہے، عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہونے والے ایک کرد مسلم فوجی رہنما تھے۔ وہ مصر میں فاطمی خلافت کے وزیر اعلیٰ کے طور پر مقبول ہوئے۔ 1174 میں وہ فاطمیوں کا تختہ الٹ کر مصر اور شام کا سلطان بن گیا۔ صلاح الدین اپنی بہادری، فوجی قابلیت اور اپنے دشمنوں کے احترام کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ حطیٰ کی جنگ کے بعد 1187 میں صلیبیوں سے یروشلم پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اپنی فوجی کامیابیوں کے باوجود اس نے عیسائی آبادی کو بحفاظت نکلنے کی اجازت دی اور صلیبیوں کے ساتھ شرائط پر بات چیت کی۔ صلیبی جنگوں کی تاریخ اور صلاح الدین ایوبی کی زندگی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور مشرق وسطی اور یورپ کی قرون وسطی کی تاریخ کے اہم واقعات کی نمائندگی کرتی ہے۔ صلیبی جنگیں 11 سے 13 صدی میں عیسائی یورپی طاقتوں کی طرف سے شروع کی جانے والی فوجی مہمات کا ایک سلسلہ تھا جس کا مقصد مقدس سرزمین یروشلم اور ارد گرد کے علاقوں کو مسلمانوں کے قبضے سے چھیننا تھا۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی ایک ممتاز مسلم فوجی رہنما اور سلطان تھے جنہوں نے صلیبی جنگوں کے ارد گرد ہونے والے واقعات میں اہم کردار ادا کیا۔ پہلی صلیبی جنگ 1096 سے 1099 تک بازنطین شہنشاہ آئی کی طرف سے اناطولیہ پر قبضہ کرنے والے سلجوق ترکوں کے خلاف مدد کی درخواست کے جواب میں شروع کیا گیا۔ صلیبیوں نے 1099 میں یروشلم پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے، یروشلم کی لاطینی سلطنت قائم کی۔ دوسری صلیبی جنگ 1147 سے 1149 تک مسلمانوں کے ہاتھوں کاؤنٹی ایڈیسا کے زوال کے رد عمل میں بلائی گئی۔ اس کی قیادت یورپی رئیس فرانس کے لوئس اور جرمنی کے کونراڈ نے کی لیکن ناکامی پر ختم ہوا۔ تیسری صلیبی جنگ 1189 سے 1192 تک سب سے مشہور اور اہم میں سے ایک تھی۔ یہ 1187 میں صلاح الدین ایوبی کے یروشلم پر قبضے کے بعد شروع ہوا۔ صلیبی جنگ کی قیادت قابل ذکر یورپی رہنماؤں نے کی جن میں انگلینڈ کے رچرڈ دی لیون ہارٹ، فرانس کے فلپ دوم اور مقدس رومی سلطنت کے شہنشاہ فریڈرک اول شامل تھے۔ اگرچہ وہ یروشلم کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے کچھ ساحلی شہروں کو محفوظ بنایا۔ چوتھی صلیبی جنگ 1202 سے 1204 تک ابتدائی طور پر یروشلم پر دوبارہ قبضہ کرنا تھا لیکن سیاسی اور مالی تنازعات کی وجہ سے اس کا رخ موڑ دیا گیا، جس کے نتیجے میں 1204 میں ایک بڑے عیسائی شہر قسطنطنیہ کو برطرف کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی میراث صلیبی جنگوں سے آگے تک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ اپنی فوجی کامیابیوں، ان کی منصفانہ حکمرانی اور صلیبیوں کے خلاف مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوششوں کے لیے مسلم تاریخ میں منایا جاتا ہے۔ اس کی بہادری اور مخالفین کے احترام کی مثال نے اسے اپنے دشمنوں سے بھی سراہا تھا۔ صلیبی جنگوں اور صلاح الدین ایوبی کی شخصیت نے عیسائی اور مسلم دونوں دنیا کی تاریخی یادداشت پر دیر پا اثر چھوڑا ہے۔